میں اس بات پہ تمام اپلیکنٹس کا، تمام مسلم لیگ نون کے ورکرز، بلکہ رہنماؤں کا، بڑے سینئر لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم 35 سال سے 40 سال سے مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور ٹو دی پوائنٹ سب نے اپنی بات کی، اپنی پوزیشن جو ہے وہ بتائی، اپنے حق کو جتایا کہ وہ کس طرح سے حقدار ہیں کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دے، لیکن کسی نے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی، اور بہت اچھے ماحول میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشگوار لمحات تھے کہ جب تمام لوگ اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مل رہے تھے اور اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ 122 جو ہے وہ لوگوں کو انٹرویو کیا ہے، یہ NA51 سے NA57 تک، اور اسی طرح سے PP6 سے لے کے PP19 تک یہ حلقے تھے۔ ان حلقوں کے متعلق جو ہے وہ بورڈ نے اپنی ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ کر لی ہے، اور فیصلہ یہی ہے کہ 2-3 ڈویژنز کو جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ اس ایکسرسائز کو اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ ابھی 2 دن جو ہے وہ کل KPK کے ڈویژنز ہیں، ان کے متعلق پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرے گا، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے۔ بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں، جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹرز جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے، اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی، تو ہم ملک کو اس بحران سے، غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے، اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے، اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے، اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا۔ اچھا راز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، کوئی جی بڑا بریک تھرو سامنے آئے گا؟ اور دوسرے بتائیے گا کیا میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میاں نواز شریف صاحب چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے، پورے پاکستان میں وہ جائیں گے، اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ، یعنی الیکشن الحاق جو ہے، الائنس جو ہے، اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں، اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اچھا رانا اچھا صاحب رانا یہ صاحب، بڑا ایک ٹی وی باری باری طے ہوا نا، ایک ایک ٹی وی سائڈ سے انٹرویو ہوگا۔ دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس ہوا، نوٹس ملنے کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو اور دے دیے ہیں، تو اب کیا جو پارٹی ہے وہ کارروائی کرے گی، کیا کرے گی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی، یا
مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی، تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب، اس وقت وہ بات کرتے 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، 3 ساڑھے 3 ماہ، اس میں وہ بات کرتے۔ ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے، احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر دانیال عزیز صاحب چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے، یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے، تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے، نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ ایک منٹ ایسے نہیں زویب ایسے نہیں اچھا نہیں ہوگا ایسے، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ نہیں دیکھیں، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے۔ اس میں ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے، اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے، اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن یا وہ یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا، پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا، وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں، اس ضلع میں کنسنسس کیا ہے۔ اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلے جو ہیں یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے، عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں، وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی، دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی، نہ کسی گورنر نے دی ہے، نہ چیف منسٹر نے دی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں، پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں، اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے گی۔ رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے۔ آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی اسپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں، بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا۔ اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا
تو آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے. یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو، ان کے ذہنوں کو خراب کرو اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے؟ گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو. وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش، یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے، یہ سازشی تم خود ہی ہو. اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں، اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہیں، ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بتائیں. بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی الحاق کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں؟ ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا. وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. رانا صاحب الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ یہ جاری کرے؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لوٹ کے کہنے پر سب کچھ کیا، انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے. نہیں، وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے، اس کے کہنے کی کون سی بات ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلاں کو گھسیٹوں گا، فلاں کو بند کر دوں گا، فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں، سارا کچھ اسی طرح سے ہے.
خود ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ ڈیالہ جا پہنچا ہے وہ، تو اس کے کہنے کی کیا جی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کے وکلا سے ملاقات ہوئی اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا، اس متعلق میں اس سے پہلے بھی یہ بات جواب دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاخسانہ یا اس کی وجہ سے تھا، تو کیا 9 مئی کو جو ہوا، 9 مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگ لگائی، وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا؟ یہ اپنا یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے، انتظار کر لیں ذرا. یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی؟ اعجاز چودھری جو اپنے بیٹے سے فون کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ، ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ آگ لگا دی ہے، ہر چیز برباد کر دی ہے. تو یہ وہ اپنے بیٹے کو جو فون کر رہا تھا، یہ کوئی لندن میسج بھیج رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے. جو مراد سعید کہہ رہا تھا، اب دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں، ان کی جو باتیں محفوظ ہیں، ایجنسیز کے پاس ہیں. اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہیں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے، یہ مراسی کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے، اب آپ نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں سارے، ایک ہی ادارے کے اوپر، دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب نے جا کے حملہ آور ہوئے ہیں اور آگ لگانے کا سامان پہلے سے موجود تھا. اگر پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکے، وہاں پہ گارڈز نے جو ہے وہ آگے سے فائر کیا، آگے سے ڈیفینڈ کیا، تو ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کی جو ہے وہ 100 سالہ تاریخی بلڈنگ تھی، اسے آگ لگا دی. وہاں سے نکلے ہیں تو ایک وہاں پہ بکر منڈی تھی، وہاں پہ بکریاں اور جو ہے وہ بھیڑیں تھیں، وہ ان کو انہوں نے آگ لگا دی. جی ہمارے آفس پہ بھی آگ لگانے کے لیے آئے، میرے گھر پہ بھی گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اگر لندن پلان تھا تو بھئی یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ نے پھر کس کے کہنے کے اوپر کیا؟ کوئی لندن سے آپ کو کوئی فون کر رہا تھا؟ یہ میاں نواز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے حملہ کرنا ہے. یہ گرفتار نہ ہونے کا فیصلہ، یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ آپ نے میاں نواز شریف کے کہنے کے اوپر کیا تھا. تو انہیں کوئی شرم کرنی چاہیے، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا. آپ نے بتایا کہ ابھی تک یہ کچھ حلقوں کے جیسے تاثر آ رہا ہے کہ لاڈلے ہیں جو کہ ابھی تک کوئی بھی ان کو سزا نہیں ہو پائی، اور اس کا کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ ہماری اپنی روایات ہیں. اب اسے جیل میں جس طرح سے رکھا گیا ہے جی، روز جو ہے وہ دیسی مرغی جو ہے نا وہ دیسی گھی میں کھا رہا ہے. اور وہ چیز جو میں کہا کرتا تھا کہ اسے تمہیں ایک چیز نہیں دی جائے گی باقی سب کچھ ملے گا، وہ پہلے وہ مل رہی ہے، باقی سب کچھ بعد میں مل رہا ہے. وہاں پہ اسے لائبریری فراہم کی گئی ہے، اسے وہاں پہ جم جو ہے وہ بنا کے دیا گیا ہے، بیرک جو ہے وہ دیواریں گرا کے بیرک کھلی کر دی گئی ہے. یعنی اسے جس قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں، میں اور ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمارا وہ گھٹیا ذہن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی جیل سے اے سی نکالو، وہاں سے پنکھا نکالو اور وہاں سے اس کو میڈیسن دو. گھر کا اس کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، دل کرے وہاں پہ پکوائے، دل کرے جو ہے وہ گھر سے منگوائے. تو اس قسم کی جب سہولتیں مل رہی ہوں جیل میں اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو، تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ خرمستی لڑتی ہے نا. یہ خرمستی لڑی ہے اس کو. ایک منٹ، اب ادھر سے الفت باس ادھر سے. کون سا جی؟ ہاں بالکل وہ ختم ہونا چاہیے. یہ غالباً وہی ہے کہ راشد ملک ارشد والا،
تو وہ خود جو کہہ کے گیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ رہ سکتا ہے. اس دور میں گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت کے طور پہ آتے رہے, خصوصاً والیوم 10 کا بہت زیادہ ہوتا, اربوں روپے وہاں پہ خرچے گئے. یہ بتا دیجیے باقی لوگوں کو تو معاف کر رہے ہیں, چاہے دوسرے لوگ ہوں, کیا یہ جو سرکاری افسران جاتے رہے, نیب والے جاتے رہے, ان کے لیے بھی عام معافی آپ کی جانب سے؟ دیکھیں عام معافی جو ہے وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس وقت ملک جو ہے انہی وجوہات سے, یہ کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا یا پہلی مرتبہ زیادہ جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا. اس سے پہلے بھی یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا رہا ہے, لیکن اب ملک جو ہے وہ چلتے چلتے ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب آپ یا پہلے اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لیں یا پھر یہ اپنی لڑائی لڑ لیں. اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑیں گے. ہم پہلے جو ہے وہ پاکستان کو اکانومی کے بحران سے نکالنے, غریب آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جنگ لڑیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے یا کسی کو سزا جزا کی صورت بن جائے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی. جی آج پی ایم این کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت اہم ایک پیغام آیا ہے, ایک بیان آیا ہے آج کا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں گے, ہم اس موقع پر قائم ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی بات جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نئی قیادت کے ساتھ بھی چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چارٹر آف اکانومی جو ہے جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, یعنی کچھ بنیادی چیزوں کو تمام جماعتوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی یہ ایک لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. اسی طرح سے چارٹر آف اکانومی جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کیا جانا چاہیے. چند بنیادی فیصلوں کے بغیر آپ اس بحران سے نہیں نکل سکتے. کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. مسلم لیگ نون جب یہ بات کر رہی ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کو, ہم لیڈ کریں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو, لیکن وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں, جب پارلیمنٹ معرض وجود میں آ جائے گی اس میں جو بھی جماعت ہوگی, وہ کوئی بھی جماعت ہو, بھلے ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, ان تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آپ کو چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا. لاسٹ کویسچن جی. منشور کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب, اس میں منشور کمیٹی میں یہ طے ہوا ہے کہ نیب کا ادارہ آپ لوگ جب اقتدار میں آئے گے تو نیب کا ادارہ رہے گا یا نہیں رہے گا, یا آپ لوگ ختم کریں گے نیب کے ادارے کو. ایون فیلڈ میں 1 ارب سے زیادہ کا خرچہ ہوا ہے ایون فیلڈ کی تحقیقات کے اوپر, تو اس کی کوئی دلچسپی ہوگی کہ 1 ارب روپے لگایا گیا اس تحقیقات کے اوپر. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے پہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے, لیکن منشور میں کوئی شاید ان کسی ادارے کو بند کرنے یا کسی کو کھولنے کی بات نہ ہو, لیکن بنیادی طور پہ منشور میں احتساب کے ادارے کے قیام کی ضرورت کے اوپر بات ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن جو نیب نے کیا ہے تو ایسے کسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ نہیں خرچ ہونا چاہیے, یا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اصول پہ منشور کے اندر جو ہے وہ ضرور بات ہوگی, لیکن کسی ادارے کے نام کے حوالے سے شاید اس ڈاکومنٹ میں بات نہ ہو. تھینک یو جی. تھینک یو جی.